آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا۔ کتنا دے گا؟ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اللہ کو میری طرف سے بھی سلام عرض کرو، اور اللہ جس کو اگر مجھے آپ نے راضی کرنا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہا۔ یہ سارے جنت میں جائیں گے تو پھر راضی ہوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی امت کی فکر ہے۔ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ امت کی فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت تھے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، آپ نے داعی، مبلغ اور واعظ بننا ہے۔ امت کو جنت میں لے جانے کی فکر میں خود جہنم میں نہیں جانا۔ امت کو جنت میں لے جانے کی فکر میں خود جہنم میں نہیں جانا۔ بعض لوگ کہیں گے کیونکہ امت کو دین کی طرف بلانا ہے لہذا کسی اہل بدعت کے پیچھے پڑھ لو، ملحد کے پیچھے بھی پڑھ لو، کیوں ان کو جوڑنا ہے، جوڑیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کراچی والے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نے گناہ کیا تو تمہارا گناہ متیقن ہے، اور جس کو تم نے نیکی پہ لانا ہے اس کا نیکی پہ آنا مظنون، گمان کے درجے میں ہے۔ تو کیا گمان کے درجے میں نیکی کے لیے، گمان کے درجے میں نیکی کے لیے یقین کے درجے میں گناہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہدایت پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تم نے تو گناہ کر لیا نا، تو کسی کو جنت میں لے جانے کے لیے خود جہنم میں کیوں جاتے ہو؟ حضرت فرماتے جنت میں جانا ہے لے کر جائیں، لیکن یہ نہیں کہ پہلے جہنم میں جائیں اور وہاں سے بندہ نکال کر لیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے فون کیا، جماعت میں چل رہے تھے اور لاہور میں جماعت تھی، کہا جی فلاں مسجد میں ہیں تو ہم وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا ہوتی تو نہیں، پڑھنا چاہیے تو بے شک پڑھیں آپ، میں منع تو نہیں کر سکتا، لیکن ہوتی نہیں ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا جب وہ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو جوڑیں گے کیسے؟ میں نے کہا صرف انہی کو جوڑنا ہے یا فساق و فجار ان کو بھی جوڑنا ہے، جو گانے گاتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو تاش کھیلتے ہیں۔ اور میں نے کہا لاہور میں مستقل ایسی جگہ ہے جہاں عورتیں رنڈیاں بیٹھ کے زنا کرتی ہیں، ان کو بھی جنت میں لے کر جانا ہے۔ کہتا ہے فکر تو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا پھر کسی شرابی سے دوستی لگاؤ، تھوڑی سی شراب پی لو تاکہ قریب ہو جائے، جب قریب ہوگا پھر اس کی شراب چھڑا دو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وہ جو چکلے میں زنا کے لیے بیٹھی ہیں، پیسے کماتی ہیں، جاؤ دوستی لگاؤ، تھوڑا سا پیار محبت کرو، جب قریب آئے گی پھر دین سمجھانا۔ کہہ رہے یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھتی ہو، دین سمجھانا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ زنا، شراب اور گانا، اس کی نفرت ہمارے دل میں موجود ہے۔ ہم کسی کو دین پہ لانے کے لیے، شراب پینے کے لیے، زنا کرنے کے لیے اور گانے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن چونکہ بد عقیدگی کی نفرت دل میں نہیں ہے اس لیے ہم کسی بندے کو دین پہ لانے کے لیے بد عقیدے کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی نمازیں خراب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا